اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو، انسانیت کو کیا تعلیم دے رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام میں جو مکی صورت ہے، اس میں خاص طور پہ اس کے ابتدائی حصے میں سے آیت نمبر 15 سے 17 ہے۔ جی ہاں۔ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو صورت ہے، یہ مکی صورت میں صورتوں میں سے ایک لمبی صورت ہے، جس میں تمام جو اصول و عقائد ہیں یا اصول عقائد ہیں وہ تمام اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ امام قرطبی کا خیال یہ ہے کہ جتنے مکی صورتوں کے مضامین ہیں، ان تمام مضامین کا مجموعہ سورۃ الانعام ہے۔ اور اس میں عقیدہ توحید بھی، عقیدہ آخرت بھی، اور عقیدہ رسالت بھی، اور قیامت کے حوالے سے اتنے عقائد ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور علماء اصول نے یا علماء عقائد نے جتنے عقائد اخذ کیے ہیں وہ بھی اسی صورت سے اخذ کیے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے پوری کی پوری 165 آیات یہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال یہ اس میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور جو ابتدائی حصہ ہے اس کا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 73 تک، جس میں یہ آیت نمبر 15 سے 17 شامل ہے، یہ اس میں دراصل مشرکین مکہ کے ساتھ مخاصمہ ہے۔ اور مخاصمے کے بارے میں یہ بات ہمارے ناظرین کے ذہن میں رہے کہ مخاصمہ قرآن میں 4 قسم کے گروہوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور مخاصمہ سے مراد یہ ہے کہ باطل عقائد جن بھی گروہوں کو ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور پھر اس کا جواب بھی دیا جائے۔ تو اللہ کریم نے یہاں مشرکین کے عقائد کی نشاندہی بھی کی ہے، ان کے باطل عقائد کی، اور اس کا جواب بھی دیا ہے، اور دلائل توحید بھی عطا کیے ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر 8 یا 9 ہے جس میں دراصل ان کا ایک اعتراض مشرکین کا یہاں پہ ذکر کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو فرشتہ نازل نہ ہونے کا جو اعتراض تھا مشرکین کا، اس کے جواب میں ایک تو یہ بتایا گیا، 2 جواب دیے گئے کہ فرشتہ جب نازل ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اس وقت نازل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ سارا سسٹم ختم کر دے گا، اور جو فرشتے نازل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت والے دن، یا پھر دنیا میں جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب لے کر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر فرشتہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی انسانی شکل میں نازل ہوتا، کیونکہ انسانوں کی ہدایت مقصود تھی، تو پھر بھی ان کو یہی التباس ہونا تھا جو التباس ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوا ہے۔